آج ہم بات کریں گے IMF یعنی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں IMF کیا ہے؟ IMF کب اور کیوں بنایا گیا ہے؟ IMF کیسے کام کرتا ہے اور IMF کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں انڈیگو ٹی وی کی اس ویڈیو میں۔ IMF کا نام ہم بار بار سنتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ IMF اصل میں ہے کیا اور کیوں بنایا گیا ہے۔ اور IMF کے متعلق جاننے کے لیے ہمیں ایک کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا جو ہے گریٹ ڈپریشن۔ اب اس کی جو مدت تھی وہ 1929 سے 1941 تھی۔ یہ جو 12 سال کی مدت تھی اسے کہتے ہیں گریٹ ڈپریشن۔ اب اس کو گریٹ ڈپریشن کیوں کہتے ہیں؟ تو ناظرین، 1929 کے اندر امریکن اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی تھی۔ اب جب امریکن اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی تو اس کے ساتھ جو الائڈ کنٹریز تھے اور اس کے ساتھ جو پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ تھی وہ بھی کریش کرنا شروع ہو گئی۔ تو اس سے اتنی زیادہ تباہی ہوئی کہ پوری دنیا کا جو GDP تھا وہ 15% تک گر گیا تھا۔ 2008 کے اندر جو بحران آیا تھا اس میں پوری دنیا کا صرف 1% GDP گرا تھا۔ اب آپ اس بات سے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1929 میں کتنی زیادہ تباہی ہوئی ہوگی۔ اور صرف امریکہ کی ہی غیر ملکی تجارت 70% اور انڈسٹریل پروڈکشن 46% تک گر گئی تھی، اور اس کے علاوہ بے روزگاری بڑھ گئی تھی۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 44 ممالک اکٹھا ہوئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے کہ یہ گریٹ ڈپریشن والا مرحلہ دوبارہ نہ ہو، کیونکہ اگر کسی ایک ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے تو اس سے باقی ممالک کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کو سنبھالنے کے لیے 1944 میں ایک فنڈ قائم کیا گیا جسے کہتے ہیں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا IMF۔ IMF اصل میں ایک فنڈ ہے، یہ کوئی بینک نہیں۔ اور گریٹ ڈپریشن کے بعد ہی ایک اور دوسرا ادارہ قائم کیا گیا جسے ورلڈ بینک کہتے ہیں۔ تو ورلڈ بینک کا کام الگ ہے اور IMF کا الگ۔ وہ ایک بینک ہے اور یہ ایک فنڈ ہے۔ IMF کو بنانے میں جو اس کی فاؤنڈر کنٹریز تھیں وہ 44 تھیں اور 1944 میں اس کو بنایا گیا، اور اس کا ہیڈ کوارٹر واشنگٹن DC میں ہے۔ اس میں پہلے تو 44 ممالک شامل تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی تعداد بڑھ کے 190 ہو گئی اور اس کے عملے کا تعلق تقریباً 150 ملک سے ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ IMF کا کام کیا ہے۔ تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ ملکوں کو قرضہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے قرضہ چاہیے تو میں قرض لوں گا اپنے بڑے بھائی سے، اور اگر اس کو قرض چاہیے تو وہ لے گا بینک سے، اور اگر ملک کے مرکزی بینک میں ہی پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ ملک جا کے IMF سے پیسے لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ IMF کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو IMF کو پیسہ بہت سارے ممالک دیتے ہیں۔ جیسے ایک فائنینشیل پول بنایا جاتا ہے جس میں سارے ممالک کوٹا سسٹم کے تحت پیسے ملاتے ہیں اور اس میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اور جب IMF کسی ملک کو پیسے دیتا ہے تو وہ اس پر انٹرسٹ چارج کرتا ہے، اور جب وہ انٹرسٹ IMF کو واپس ملتا ہے تو IMF انٹرسٹ کے ساتھ ان تمام ممالک کو پیسے واپس کر دیتا ہے جنہوں نے اس پر انویسٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی IMF کے متعلق معلومات۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو انڈیگو ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔